نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء تصدقن فإن كن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن لما يا رسول الله؟ قال لأن كن تكثرن اللعن وتكفرن العشير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کرنا، صدقہ کرنا کے کچھ فضائل اور احکامات کا بیان چل رہا تھا. آج کا ہمارا موضوع تو در حقیقت کچھ اور ہے، لیکن گزشتہ ہفتے کچھ بات رہ گئی تھی اس موضوع کی، تو اس کو پہلے مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ. گزشتہ بیان کے آخر میں یہ بات عرض کی تھی کہ انسان سے زندگی میں جو کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، اگر ان گناہوں کا تعلق انسانوں کے حقوق سے نہ ہو، دوسرے بندوں کے حقوق سے نہ ہو، تو ان کا بہترین کفارہ اللہ رب العزت کی راہ میں صدقہ کرنا ہے. اس سے انسان کے وہ گناہ جو اس کے علم میں نہیں ہوتے، جو اس کی توبہ سے رہ گئے یا جو بس غالب رہے اس پر کو نہیں چھوڑ سکا زندگی بھر، آخرت میں یہ صدقہ کا عمل اس کا کفارہ بن جاتا ہے. کی بات چل رہی تھی، پھر وقت ختم ہو گیا تو اس کو مختصر کیا. قرآن و حدیث میں بہت سے دلائل اس بات پر ہیں کہ صدقہ کرنا در حقیقت توبہ کا تتمہ ہے، اور انسان کی توبہ کی تکمیل اسی سے ہوتی ہے. گناہوں کی معافی کا اصل ذریعہ اور اصل راستہ جو اللہ رب العزت نے مقرر فرمایا وہ توبہ کا. انسان سے جو غلطی ہو جائے، جو گناہ ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس پر توبہ کرے، استغفار کرے. اللہ رب العزت اس کی توبہ اور استغفار پر اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. اور جو کبیرہ گناہ ہیں، بڑے گناہ، ہلاکت خیز گناہ، یہ انسان کے دیگر نیک اعمال سے معاف ہوتے نہیں جب تک ان سے سچی توبہ نہ کرے. اصول یہی ہے شریعت. لیکن انسان اگر اپنی توبہ اور اپنے استغفار کے ساتھ یہ صدقہ کے عمل کو شامل کر لے، اس کو اس کے ساتھ ملا لے، تو ایک تو اس کی توبہ کی قبولیت کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ گناہوں کا وہ اثر جو دل پر رہ جاتا ہے، اللہ رب العزت اس نیک عمل کی برکت سے اس کو زائل فرما دیتے ہیں. اس لیے توبہ کے ساتھ اس کا حکم فرمایا گیا کہ صدقہ در حقیقت وہ گناہوں کی وجہ سے جو زنجیریں انسان کے دل پر آ جاتی ہیں، جو بے توفیقی انسان پر مسلط ہو جاتی ہے کہ اعمال کی توفیق نہیں ہوتی، دل جو سیاہ پڑ جاتا ہے، دل میں جو سختی آ جاتی ہے، اور انسان گویا ایک طرح سے جہنم کا قیدی بن جاتا ہے کہ اب اس کو جنت والے اعمال کی توفیق اس سے سلب ہونے لگتی. گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ان ساری زنجیروں کو اور ان ساری قید کو توڑنے کا جو ذریعہ ہے وہ صدقہ کا عمل. اس لیے یہ بات عرض کی کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی توبہ کے واقعات آئے حضرات صحابہ کرام کے کہ ان سے کوئی ایسی غلطی ہوئی، اللہ رب العزت نے اس پر تنبیہ فرمائی، پھر ان کی توبہ کا اعلان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، تو وہ فوراً اس عمل کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے اپنا مال اس کے اللہ رب العزت کی راہ میں پیش کیا. ایک تو اس خوشی میں کہ اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور دوسرا اس لیے کہ جو کچھ کوئی بھی اگر تھوڑا بہت اثر بھی اس گناہ کا ہماری زندگیوں پر باقی رہ گیا تو اللہ رب العزت اس صدقہ کی برکت سے اسے زائل فرما دے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ان کو تعلیم فرمائی. یہ بخاری مسلم وغیرہ میں روایت ہے، حضرت عبداللہ نے مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر کئی کبار صحابہ کرام اس کے راوی ہیں.
میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خطبہ دیا تو خواتین کو مخاطب کر کے ایک بات ارشاد فرمائی، میں کہ تم بہت صدقہ کیا کرو، تصدقنا، تم خاص طور پر بہت صدقہ کیا کرو. اور وجہ اس کی کیا ارشاد فرمائی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ لِأَنَّ كُنَّا أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ، اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں سب سے زیادہ تعداد تمہاری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پر لے جایا گیا تو جنت جہنم بھی دکھائی گئی. تو میں نے دیکھا کہ جو لوگ مسلمانوں میں جو لوگ جہنم میں ان کی زیادہ تعداد عورتوں کی. تو ایک خاتون انہی حضرات صحابیات میں تشریف فرما تھی، انہوں نے اٹھ کر پوچھا ولیمہ یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے، ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی، من جملہ دو باتیں ہیں، اصل اور کئی اسباب ہیں اس چیز کی. فرمایا کہ ایک تو تمہاری زبان پر لعنت بہت جاری رہتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنی اولاد کو لعنت، اپنے ماں باپ تک جو ہے وہ بد دعائیں، اور بس زبان پر اللہ رب العزت کی جو ہے وہ رحمت سے دوری کا، دوسروں کو بس دھمکیاں ہر وقت، تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے، تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے، تمہارے ساتھ ایسا. اور یہ لعنت ایسا عمل ہے فرمایا کہ اگر یہ مستحق پر نہ کی جائے، ایسے شخص کو کہا جائے جو واقعی اس لعنت کا مستحق بنتا ہے، اور وہ کون ہے؟ کافر ہیں کے بارے میں پکی بات ہے کہ لعنت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو لعنت دینے کا کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم ہو جاؤ. اب جس انسان کے دل میں ایمان ہے، کسی بھی درجے میں ایمان ہو، اللہ رب العزت کی رحمت سے تو محروم نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت کی رحمت ہر مومن کے ساتھ ہر وقت ہے. میں کہ اب کسی غیر مستحق شخص پر یہ عمل کیا تو یہ عمل ایسے ہوا میں نہیں چلا جائے گا، ضائع نہیں ہو جائے گا کہ اس پر نہیں پڑی تو اڑ جائے، نہیں، پر میں واپس آئے گی، لوٹ کر آئے گی. اب جب دن رات دوسروں کے لیے یہی بات ہے کہ بس تمہیں اللہ کی رحمت نہ ملے، تمہیں اللہ کی رحمت نہ ملے، تمہیں اللہ کی رحمت نہ ملے، لعنت لعنت، ہر وقت زبان پہ یہ عمل جاری ہے، تو لعنت کرنے والا انسان خود اللہ کی رحمت سے محروم ہے. اب جو اللہ کی رحمت سے محروم ہے وہ کہاں جائے گا؟ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ تمہارے اندر ناشکری بہت زیادہ ہے انسانوں میں. تو اللہ رب العزت کی ناشکری ہے وہ نہیں. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جن جن لوگوں کو تمہارا محسن بنایا، جن جن لوگوں کے ذریعے اللہ نے تمہیں روزگار رزق پہنچایا، اللہ نے تم تک دین پہنچایا، جن کے ذریعے تمہاری تربیت کرائی، جن جن کے تم پر یہ حقوق ہیں کہ تم ان کی شکر گزاری کرو کہ انہوں نے تم پر احسانات کیے، تم انہی کی ناشکری کرتی ہے ہمیشہ، انہی کی. اللہ رب العزت کے یہاں ناشکری بہت بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے، خواہ وہ اللہ رب العزت کی ذات سے ہو یا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جن لوگوں کو اپنے انعامات کا ذریعہ اور وسیلہ بنایا ان کے حق میں ہو. اللہ رب العزت ناشکری کے عمل سے کبھی خوش نہیں ہوتا، ناراض ہوتا، بہت زیادہ ناراض ہوتا. اور فرمایا جو جنہیں اللہ رب العزت جس شخص کو بھی کسی اپنے دوسرے بندے کے ذریعے کوئی فائدہ پہنچائے، دین کا یا دنیا کا، اور وہ اس کی شکر گزاری نہ کرے تو وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بھی نہیں. اس لیے کہ یہ جو نعمت دنیا کی یا دین کی آئی ہے در حقیقت تو اللہ نے بھیجی، اللہ رب العزت کی طرف سے آئی، لیکن اللہ نے اپنے ایک بندے کو ذریعہ بنایا، کہیں والد کو ذریعہ بنایا، کہیں بھائیوں کو ذریعہ بنایا، کہیں خاوند کو ذریعہ بنایا، کہیں استاد کو ذریعہ بنایا. اللہ رب العزت نے ہر خیر کو دنیا میں ذرائع کے ساتھ ہی بنایا، اسباب اور وسائل بنائے. تو جو ان اسباب اور وسائل کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا. میں یہ دو چیزیں جن کی وجہ سے ہوں. لیکن دیکھیے کہ مسئلہ اور بیماری بعد میں ارشاد فرمائی، اس کا حل پہلے ارشاد فرمائی. معلوم ہے کہ عورتوں کی طبیعت میں یہ چیز ہے، ان کی طبیعت اور فطرت نہیں بدل سکتی. اگر کوئی عورت بہت بھی زیادہ اپنے اوپر جبر کرے، بہت قابو پائے تو ان اعمال کو کم کرے گی، لیکن ایسا مشکل ہوگا کہ وہ یہ نہ کرے، اس کے اندر ناشکری کی عادت نہ ہو اور اس کے اندر یہ لان تان والی عادت نہ ہو، ایسا بہت کم ہوگا. تو اب اس کی وجہ سے جو اللہ رب العزت کی ناراضگی، اللہ رب العزت کی پکڑ، اللہ رب العزت کے عذاب، آخرت کا وبال، جو جو چیزیں لازم ہو رہی ہیں، میں اس کا حل کیا ہے وہ پہلے ارشاد فرمایا، تصدقنا، تم بہت صدقہ کیا کرو اگر تم اس چیز سے بچنا چاہتے ہو. اگر تم چاہو کہ ان چیزوں کے وبال سے محفوظ رہو، ان کی پکڑ سے محفوظ رہو، بہت صدقہ کیا کرو. تو پہلے حل ارشاد فرمایا کہ یہ کرو. اب یہ تعلیم ہے اصل میں، یہ مان.
ایک انسان پھنسا ہوا ہے کسی بیماری میں، کسی مشکل میں، اس سے بار بار توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کے حضور روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، بار بار اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہے، بار بار گرتا ہے اللہ رب العزت کے سامنے، سجدوں میں جا کے اللہ کے سامنے روتا ہے، تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے آنسو بہاتا ہے، لیکن وہ نہیں اس بیماری کی گرفت سے آزاد ہو پا رہا۔ تو اب اس کے وبال سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو میں صدقہ کروں، بہت صدقہ کروں، تم اس کے وبال سے بچ جاؤ گے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو تعلیم فرمائی، فرمایا المکثرون هم الاقلون، جن کے پاس دنیا میں بہت مال ہے، زیادہ مال، قیامت کے دن یہی لوگ زیادہ مشکل میں پھنسے ہوئے اور زیادہ ناداری اور افلاس میں ہوں۔ اس لیے کہ مال کے کمانے میں بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں، خرچ کرنے میں بھی بہت سی کوتاہیاں ہوتی ہیں، کمانے کا بھی حساب ہے، خرچ کرنے کا بھی حساب ہے، ایک ایک چیز کے حساب میں پھنسے ہوں گے، اور اللہ رب العزت کے حضور ان کے قدم زمین چھوڑے گی نہیں۔ اب پھنسنا ہے اس نے، لیکن اس کا حل کیا فرمایا؟ الا من قال به ہاکذا ہاکذا ہاکذا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ صحابی فرماتے ہیں کہ چاروں طرف اشارہ فرمایا کہ ہاں، جس آدمی نے اپنا مال اس طرف بھی اللہ کی راہ میں لٹایا، ادھر بھی اللہ کے لیے خرچ کیا، ادھر بھی اللہ کے لیے خرچ کیا، پیچھے اشارہ فرمایا ادھر بھی، یعنی ہر طرف اس نے صدقات کے انبار لگا دیے، وہ اس مال کی کثرت کے وبال سے بچے۔ یہ بات ارشاد فرمایا کہ اب مال تو اللہ رب العزت کی طرف سے آتا ہے، انسان آئے ہوئے رزق کو لات نہیں مار سکتا۔ اللہ نے اگر کسی کا رزق زیادہ لکھا ہے، انسان کی عمر، انسان کا رزق، یہ دو ایسی اٹل تقدیریں اس کے حق میں ہیں جو ذرہ برابر آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، ذرہ برابر کسی چیز کی وجہ سے بھی۔ جو عمر کی مقدار ہے، جو مال اور رزق کی مقدار ہے، جتنی اللہ رب العزت نے پیدائش سے ہزاروں سال پہلے لکھی، کہیں غار میں بھی پڑا ہوا پہنچ کے ہی رہنی ہے تک، وہ ٹل نہیں سکتی۔ اب کسی کے لیے بہت مالداری لکھی ہوئی ہے، اس کے پاس آنی ہی آنی، نہ بھی لانا چاہے گا اپنے پاس تب بھی آنی، لیکن اب پتہ ہے کہ ایک وبال والی چیز ہے، ایک حساب والی چیز ہے، ایک پکڑ والی چیز ہے، تو اس کے وبال سے کیسے بچوں، حساب اور پکڑ سے کیسے بچوں؟ تو ارشاد فرمائیں کہ بس اپنے مال ادھر 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 ہر طرف بس اللہ کی راہ میں لٹاؤ، خوب خرچ۔ یہ بات کیا سمجھائی جا رہی ہے کہ ایک چیز جو وبال کی طرح مسلط نظر آ رہی ہے کہ اب اس سے نہیں بچا جا سکتا، بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے مال میں اس کو اپنا فدیہ بنا۔ یہ اللہ نے گویا جان کو جہنم سے بچانے کا فدیہ عطا فرمایا ہے، فدیہ۔ یہ دیتے رہو تو جان چھوٹتی رہے گی، بچتی رہے گی۔ قبر کی تنگی سے بچنے کا فدیہ، حشر کی رسوائی سے بچنے کا فدیہ، وہاں میزان میں حساب کتاب کی پریشانی میں بچنے کا فدیہ، صراط پر تکلیف کا فدیہ، ہر چیز کا فدیہ، اور جنت کی قیمت اللہ رب العزت نے بنا دیا۔ تو ہر چیز انسان پھر اس سے خریدتا چلا جائے، اس مال کی حقیقت کو سمجھے، جو اس طرف اس کو لگا دے گا پھر وہ مزے کرے گا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن بہت طویل خطبہ دیا اور اس میں ایک واقعہ سنایا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایک بات حکم فرمائی، تو فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں، خود بھی عمل کریں اور اپنی پوری قوم کو جمع کر کے ان کو بتائیں اور ان کو اس پر عمل کرائیں۔ تاکیداً حکم آیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کچھ تاخیر ہو گئی یہ بات بیان کرنے میں۔ یہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا زمانہ بھی ایک ہے اور آپس میں بہت قریبی رشتہ دار ہیں، خالہ زاد ہیں آپس میں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ حضرت یحییٰ کو اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہوا ہے، لیکن وہ بیان نہیں کر رہے ابھی تک۔ تو وہ گئے ان کے پاس، کہا کہ یحییٰ آپ کے پاس اللہ کا حکم آیا ہوا ہے، مجھے پتا ہے، اگر آپ بیان نہیں کرتے اس کو اب لوگوں میں تو میں بیان کر دوں گا، میں سنا دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں خدا کے لیے ایسا نہیں کرنا، اللہ کا حکم مجھے بیان کرنے کا، اگر میری بجائے کوئی اور شخص یہ کام کرے گا میں تو اللہ کی پکڑ میں آ جاؤں گا، اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکوں گا، میری ذمہ داری مجھے یہ کام کرنا، تو میں کرتا ہوں، بس آپ نہ کریں۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع فرمایا، اب بنی اسرائیل جمع ہو گئے تو ان کو خطبہ دیا،
میں 5 چیزیں اللہ نے مجھے حکم دیا میں خود بھی عمل کروں، تمہیں بھی بتاؤں کہ تم ان پر عمل کرو، اور وہ میں 5 چیزیں تمہیں مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں، مثال دے کر۔ تو میں پہلی بات اللہ نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں اللہ کو ایک مان کے اس کی عبادت کروں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، اور فرمایا کہ یہ توحید اور شرک کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص کا ایک غلام ہو، آقا کا ایک غلام ہے، وہ اس پر اعتماد کر کے اپنا مال اس کے حوالے کر دے، آقا اسے کہ تم جاؤ میری طرف سے یہ کاروبار کرو، کماؤ پیسے، تو اب اس کے ذہن میں کیا بات ہے کہ جو کمائے گا میرے پاس لائے گا، اس لیے کہ مال آقا کا ہے اور یہ بھی غلام ہے۔ لیکن کہا کہ یہ بندہ جاتا ہے بازار میں تجارت کرتا ہے، جو منافع جو نفع نقصان کماتا ہے جا کے کسی اور کو دے آتا ہے، کسی اور کو پیش کر دیتا۔ تو کہا بتاؤ کہ اس کا آقا اس سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ انہوں نے کہا بہت سخت ناراض ہوگا، پتہ چلے گا وہ سزا دے گا۔ تو کہا دیکھو تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے، انسان کے پاس جو ظاہری باطنی خوبی ہے، صلاحیت ہے، کوئی قوت ہے، کس کی دی ہوئی؟ اللہ کی۔ اور اللہ نے کس لیے دی؟ یہ سب کچھ کس لیے دیا اللہ نے؟ الا لیعبدون، صرف اس لیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ یہ اللہ نے ہلنے جلنے کی جو طاقت دی، چلنے پھرنے کی طاقت دی، بولنے کی طاقت دی، سننے کی دیکھنے کی طاقت دی، یہ ساری چیزیں جو اللہ نے عطا فرمائی، یہ ساری نعمتیں اس لیے ہیں تاکہ ہم انہیں اللہ کی عبادت میں خرچ کریں۔ اگر ہم انہیں غیر اللہ کے سامنے جھکا دیں گے، ہمیں یہ نعمتیں دینے والا آقا ہم سے راضی ہوگا یا ناراض ہو؟ اس لیے کہا کہ اللہ رب العزت شرک سے بہت بیزار ہے، اس لیے مشرک بندے کی کوئی معافی نہیں، گناہگار کی معافی ہے، مشرک بندے کی کوئی معافی نہیں۔ کہ جو اللہ کا حق تھا اس نے جا کے دے ہی کسی اور کو دیا، اس کے قدموں میں جا کے رکھ دیا، اللہ رب العزت اس سے کبھی راضی نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے مجھے حکم دیا میں توحید اختیار کروں، اللہ کی واحد اللہ کی عبادت کروں، تمہیں بھی یہ بات بتاؤں اور تم بھی ایسا کرو، مثال سے یہ بات سمجھو۔ دوسری بات فرمایا کہ اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا، اور یہ حکم دیا کہ میں تمہیں بھی کہوں کہ نماز پڑھا کرو۔ دیکھے فرمایا کہ اللہ رب العزت بندے کے اپنے بندے کو بالکل اپنے روبرو کر لیتے ہیں نماز میں۔ اور کون سا محبت کرنے والا شخص ایسا ہے، کون سا عاشق و محب ایسا ہے جس کو محبوب اپنی ملاقات کے لیے بلائے، اپنے سامنے پیش ہونے کا موقع فراہم کرے، اور خود اس کی دعوت بھیجے کہ آؤ میرا دیدار کرو، میرے سامنے کھڑے ہو، مجھ سے بات کرو، اور وہ نہ آئے؟ ایسا آدمی محبت کے دعوے میں کبھی سچا ہو سکتا ہے؟ دنیا میں بھی نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ جب تک تم نماز میں ہوتے ہو اللہ رب العزت پوری طرح تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ساری توجہ تمہاری طرف ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی محبت، اللہ رب العزت کی عنایت، اللہ رب العزت کی حفاظت، اللہ رب العزت کی عطا، سب کچھ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ہوتا ہے۔ جب تک تم خود نماز سے رخ نہیں پھیر لیتے اللہ تعالیٰ تم سے رخ نہیں پھیرتے۔ تو ایسے قرب کے وقت کو، ایسے محبت کے وقت کو بھی کوئی ضائع کرتا ہے؟ ایسی دعوت کو بھی کوئی ٹھکراتا ہے؟ نہیں ٹھکراتا۔ میں اس لیے اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ نماز کے لیے آئے۔ تیسری چیز فرمایا کہ اللہ رب العزت نے روزے کا حکم فرمایا مجھے، اور مجھے کہا کہ تمہیں بھی حکم دوں کہ تم روزہ رکھو۔ لیکن فرمایا کہ روزے کی مثال ایسے ہے جیسے کسی انسان کے پاس ایسی تھیلی ہو جس میں مشک بھری ہوئی ہے، اور وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کی جماعت میں گھوم پھر رہا ہے، مجمع میں، تو جتنے بھی لوگ وہاں موجود ہیں اس کے ساتھ، اس جماعت میں کوئی بھی کام ہے تو خوشبو ہے صرف اس کے پاس، اور سب اس سے مزے لے رہے ہیں، سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہر طرف پھیل رہی ہے خوشبو، سب لوگوں کو اس کی وہ مل رہی ہے۔ تو میں روزے کی مثال ایسے ہی، ایک روزے دار آدمی ہے تو اس کے منہ کی خوشبو جو ہلکی سی بو آتی ہے اللہ رب العزت کے ہاں، یہ مشک سے زیادہ محبوب ہے، اور اشارتاً یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو اس پر جو اللہ رب العزت کی رحمت نازل ہو رہی ہے وہ اس کے ساتھ والے سب لوگوں تک جا رہی ہے، یہ اکیلا اللہ رب العزت کی رحمت کے مزے نہیں۔ تو ایسی چیز، ایسا عمل جس کی وجہ سے انسان نہ صرف خود اللہ رب العزت کی رحمت کا مستحق ہو جائے بلکہ وہ رحمت پھیل جائے دوسروں تک، ایسے عمل سے کوئی کیسے اعراض کرے گا؟ میں اس عمل کو اختیار کروں۔ اور تیسری چیز، چوتھی چیز، پر میں اللہ رب العزت نے مجھے صدقہ کا حکم دیا،
اور مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں بھی کہوں کہ تم یہ کام کیا کرو. اس لیے کہ فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص کسی جرم میں پھنس گیا اور اس کو پتا ہے کہ اب اس کی جان کسی طرح خلاصی نہیں ہو سکتی، جرم میں اس کی جان ہی لی جائے گی. تو ایسے جرم کی سزا سے بچنے کا ایک واحد ذریعہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہے جو دے کر یہ کہے کہ اس فدیے میں میری جان آزاد کر دو. اس لیے دیکھو خود شریعت میں قتل کا جرم ایسا ہے جس کی وجہ سے قصاص آتا ہے کہ انسان کی جان لی جائے گی، لیکن حتمی نہیں فرما دیا کہ جو قاتل ہوگا لازماً ہی اس کی جان لی جائے گی، قصاص ہی متعین ہے. ایسا نہیں، اللہ رب العزت نے آپشن رکھ دیا ذات. یہاں مال ہے، راضی کر لے مقتول کے ورثہ کو کہ وہ اس سے مال لے لیں، اس کی جان چھوٹ جائے گی. اب دیکھو مرنے والا تھا، اس موت سے کس چیز کی وجہ سے بچا؟ اس مال کی وجہ سے. تو فرمایا اللہ رب العزت نے جو تمہیں مال دیا یہ در حقیقت تمہاری جان کا فدیہ ہے. تم اس کو اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہو تو آخرت کی جو بہت بڑی سزا ہے جہنم اللہ رب العزت نے تیار کی کہ ہر شخص کا ایک مکان جنت میں، ایک مقام اس کا جہنم میں. یہ جہنم والے مکان سے چھٹکارا کس چیز کی وجہ سے پالے گا انسان؟ تو اعمال ایسے ہوں، نیک اعمال کا بہت انبار ہو، نہیں ہے تو پھر یہ مال کا فدیہ دے، مال کے ذریعے اپنی جان بچائے. تو کہا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں اس عمل کو اختیار کروں، تمہارے لیے بھی میری طرف سے تاکید ہے کہ اس عمل کو اختیار کرو، اس سے تمہاری جان جہنم سے چھوٹ جائے گی. اور پانچویں چیز پر میں اللہ رب العزت کا ذکر بہت کثرت سے کیا کروں، اس لیے کہ میں ذکر اللہ کی مثال ایسے ہے کہ ایک آدمی کہیں جو ہے وہ سرزمین پر ہے جہاں دشمن ہی دشمن ہے اس کو. اب دشمن پیچھے لگے ہوئے جان لینے کے لیے آگے آگے بھاگ رہا ہے. تو اس آدمی کی اس وقت میں ساری تگ و دو، ساری محنت اور ساری بھاگ دوڑ اس لیے ہوتی ہے کہ کوئی پناہ گاہ مل جائے محفوظ، اس کے اندر گھس جاؤں. کوئی قلعہ ہے، کوئی جو ہے وہ ایسی محفوظ جگہ ہے، اس کے اندر گھس جاؤں گا، دروازے بند کر لوں گا تو یہ دشمن مجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے. میں ذکر اللہ ایک مومن کے لیے ایسے ہے، ہر طرف سے فتنے اس کے پیچھے کہ اس کے ایمان کا شکار کریں گے، کسی بھی فتنے میں پڑے اور ایمان سے محروم ہو جائے. ہر طرف سے پیچھے بھاگ رہے اس کی طرف کہ کوئی اس تک پہنچے اور اس کا ایمان لے جائے اڑا کے. اور میں فتنوں سے بچنا چاہوں، اس کے لیے جو حسن حسین اللہ رب العزت نے اور حرز منی اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، ایسی محفوظ جگہ جہاں پر اس دشمن کا وار آ ہی نہیں سکتا، وہ اللہ رب العزت کا کثرت سے ذکر کرنا ہے. جو اللہ کو بہت یاد کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے دل میں وہ قوت اور وہ ایمان پیدا فرما دیتے ہیں کہ وہ فتنوں کے مقابلے میں ثابت قدم رہ سکتا ہے. جس کا اللہ سے ایسا تعلق نہیں کہ اس کی زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر رہے، اللہ کی یاد میں رہے، اسے ان فتنوں سے کوئی نہیں بچا سکتا. یہ 5 باتیں ارشاد فرمائیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو سنائی خود بیٹھ کے. کس لیے؟ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس امت کے لیے بھی یہی احکام، یہ بھی اختیار کرے. سارے کام اس امت کے لیے فائدہ، اور مثال سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے. یہ سب چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ، جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے صدقہ کا وہ بتایا اپنی امت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی. ذرا صحابہ کرام کو فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ایک شخص کو اپنے سامنے لائیں گے میدان حشر میں حساب کتاب میں، اور فارغ نکلے گا اعمال کے حساب سے. تو اللہ رب العزت پوچھیں گے تیرا مال کہاں ہے؟ مال کیا مال نہیں دیا تھا تمہیں؟ اعمال میں تو تم پیچھے رہ گئے، مال نہیں دیا تھا تمہیں؟ کہ یا اللہ دیا تھا. کیا کیا اس مال کا؟ آگے دنیا میں آپ نے جتنا مجھے دیا تھا میں نے محنت کر کے بہت بڑھایا، بہت زیادہ کیا، اور جتنا مجھے ملا تھا میں اس سے بہت زیادہ دنیا میں چھوڑ کے آیا. اگر آپ مجھے تھوڑی دیر کی مہلت عطا فرمائے دنیا میں دے، میں اپنا سارا مال لے آتا آپ کو پیش کر دیتا، اس کے بدلے مجھے جہنم سے چھٹکارا دیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہاں دیکھو کہیں تمہارا مال موجود ہے یا نہیں. یہاں تمہیں دنیا میں کیا بتایا تھا؟ فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہ دیکھتے رہو کہ آگے آنے ایک دن کی پیشی ہے.
ایک حتمی اور یقینی دن ہے تمہاری زندگی کا، جسے غد کہا کہ وہ کل کا دن یقینی ہے۔ یہ جو دنیا کا کل ہے یہ ہمارے آنا ہے یا نہیں آنا کیا پتا ہے؟ آج ہم میں سے جو موجود ہے اس کی کل اس دنیا میں آنی ہے نہیں پتا، لیکن وہ ایک یقینی کل ہے جس نے آنا ہے۔ تو میں تمہیں اس کے لیے کچھ آگے بھیجنا تھا، محفوظ کرنا تھا، وہ کہاں ہے؟ تو میں بار بار تکرار کرے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ یا اللہ دنیا میں بھیج دے، بہت کچھ میں چھوڑ کے آیا تھا، میں سارا لے آتا ہوں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میں کہ یہاں دیکھو، یہاں کہاں ہے، یہاں اس میں سے کتنا ہے وہ پیش کرو۔ تو پھر میں کہ وہ اپنے آگے دیکھے گا حسرت سے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فَيَدْخُلُ النَّارِ، اللہ رب العزت جہنم میں داخل ڈال دیں گے کہ تم اعمال میں کوتاہیاں ہو گئی تھی، پیچھے رہ گئے تھے، اللہ رب العزت کے کفارے کے لیے تمہیں ایک چیز عطا فرمائی تھی کہ تم یہ مال بہت سارا آگے بھیج دیتے، یہ تمہارے بہت کام آ جاتا، بہت کام آ جاتا۔ مال کے معاملے میں اللہ کا ہر ضابطہ یاد رکھیے، ہر ضابطہ انسان کے جو ظاہری اصول اور ضابطے اس کے الٹ ہے، بالکل بالکل اس کے برعکس ہے سارا کا سارا معاملہ۔ میں دنیا میں انسان یہ سوچتا ہے کہ رکھنے سے، جمع کرنے سے مال بڑھے گا، ہر آدمی کے ذہن میں یہی بات ہے، لیکن اللہ رب العزت کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت رکھنے والے کا مال گھٹائیں گے، خرچ کرنے والے کا مال بڑھیں گے۔ تمہاری عقل یہی کہے گی کہ تم نے جو رکھا بس یہ اصل میں تمہارے کام کا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا ضابطہ یہ ہے، اصول یہ اور اٹل اصول ہے کہ وہ ہے جو بھیج دیا تھا وہ کام آئے گا، یہ رکھا ہوا کام نہیں آئے گا۔ انسان اپنا مال سمجھتا ہے اسے جو اس کی ملکیت میں، اس کے اثاثہ جات میں، دنیا میں اس کے سامنے موجود ہو۔ ہر انسان کی عقل یہی کہتی ہے کہ میرا اثاثہ وہ ہے جو میری جیب میں، میری تجوری میں، میرے بینک میں، میرے گھر میں، یہ میرا اثاثہ ہے، پر میں اس میں سے کچھ بھی تیرا اثاثہ نہیں۔ تو صرف اس مال کا چوکی دار، یہ تو کسی اور کے پاس جانا، اس کا مال یہی ہے۔ تمہارا اپنا مال وہ ہے جو تمہارے پاس اس وقت نہیں ہے، تم نے اپنے آگے بھیج دیا، وہ ہے اصل میں۔ اب وہ آدمی جب اس پیشی میں کھڑا ہے، اللہ رب العزت اس سے سوال کریں کہ تیرا مال کہاں ہے، وہ کہے گا یا اللہ یہی۔ اور پچھلے اس میں روایت عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بنایا، اصول بنایا کہ جو کچھ انسان بھیج دیتا ہے اللہ رب العزت کو منجمد کر کے نہیں رکھتا، اللہ رب العزت اس کو پالتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں۔ کیسا بڑھاتے ہیں؟ میں اتنا بڑھاتے ہیں کہ تم نے شق تمرتن، کھجور کا بھی آدھا حصہ بھیجا تھا، وہ وہاں جب پہنچے غد، وہ جو دن آیا حقیقی پیشی کا، تو پہاڑ سے بھی بڑا ہوا۔ اللہ رب العزت اس کو ایسے پالتے رہے جیسے تم اپنے پالتو جانور کے بچے کو پالتے ہو کہ جلدی جلدی بڑا ہو، میں اس کو بیچوں، مال کماؤں۔ اس کو دودھ پلا رہے ہیں، اس کی خوراک کا خاص خیال رکھ رہے ہیں کہ جلدی جلدی بڑا ہو جائے، بہت موٹا تازہ ہو جائے، یہ بیچ رہا ہے کیا؟ میں اللہ رب العزت اس طرح اس کو محبت سے پالتے اور بڑھاتے ہیں، اتنی اپنی نگہداشت میں رکھتے ہیں کہ وہ ایک چھوٹا سا دانہ جو ہے وہ پہاڑ کے برابر کر دیں۔ لیکن تمہارا ہے وہ جو وہاں ہے، یہاں نہیں ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیارے انداز میں کیسی باتیں امت کو سمجھائیں۔ ہماری اماں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد انہوں نے بکری ذبح کی اور اہتمام سے یہ سوچا، کبھی کبھار ہی ایسا کوئی موقع آتا تھا ان کے پاس کہ جانور اپنا اور اس کو ذبح کریں، خود اس کو گھر میں بکری منگائی، ذبح کی، اور یہ بس دل میں اہتمام تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سے ضرور کچھ کھلاؤں۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے اہل بیت کی اکثر زندگی فاقے کی ہوتی، لیکن اب جیسے وہ مدینہ منورہ سارا ہی ایسے لوگ تھے اس وقت میں بیچارے جو کھانے کے لیے جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، تو جو دیکھا کہ اماں کے گھر میں بکری ذبح ہوئی تو اب مانگنے والوں کا بھی رش لگ گیا، کوئی آ رہا ہے بس بے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی سخاوت ہے، جو آ رہا ہے اس کو خالی کیسے بھیجا جا سکے، تو دے رہے ہیں مسلسل دے رہے ہیں۔ لیکن ایک دستی کا ٹکڑا جو ہے چھپا کے رکھ لیا ہے، یہ کسی کو نہیں دینا، کوئی مانگنے والا آیا بھی تو نہیں دیں گے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، باقی سارا تقسیم ہو گیا۔ شام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر میں، پوچھا عائشہ کہ یہاں بکری ذبح ہوئی تھی، کچھ بچا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک دستی بچی، باقی کچھ نہیں بچا۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ ایسے کہو کہ باقی سارا بچ گیا ایک دستی کے علاوہ۔
یہ جو ہم نے اپنے لیے رکھی، آپ نے میرے لیے رکھ لی محبت سے کہ یہ ہم کھائیں گے، یہی نہیں بچی۔ اور جو اللہ کے نام پر مانگنے والے آتے رہے، آپ اللہ کے لیے دیتی رہی، یہ سارا بچ گیا۔ یہ ہمارے اصل میں کام آنے والا ہے جب ہمیں اس کی اصل ضرورت ہوگی۔ آج اگر ہم نے دنیا میں گوشت نہیں بھی کھایا تو موت تو نہیں آ جائے گی، کوئی بڑا نقصان نہیں ہو جائے گا، کوئی بیماری نہیں لگ جائے گی، کوئی پریشانی نہیں آ جائے، اتنا ہی ہوگا کہ ایک چیز کی رغبت تھی، خواہش تھی کہ یہ ہم کھا لیتے، نہیں کھا سکے، کوئی بات نہیں۔ کتنی خواہشات ہوتی انسان کی دنیا میں، پوری نہیں ہوتی، اس کے علاوہ کیا نقصان ہو جاتا اگر یہ نہ۔ لیکن اس دن جب اللہ رب العزت یہ سوال کریں گے کہ وہ جو دنیا میں دیا تھا وہ کہاں ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ وہ کہاں ہے؟ تو وہ جو یہ ہم بتا سکے کہ یا اللہ وہ یہاں ہے، جہاں ہم ابھی کھڑے ہیں وہیں ہیں، تو بچا تو وہی نہ سارا۔ تو ایک جملے میں ساری حقیقت ارشاد فرما دی کہ دیکھو انسان کی سوچ کیا ہے مال کے بارے میں، اللہ رب العزت کا ضابطہ کیا انسان میں۔ انسان یہ سوچ رہا ہے کہ جو میرے پاس ہے یہ بس بچ گیا، باقی سارا چلا گیا، اور اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ہے یہی نہیں بچا، باقی سارا بچ گیا۔ جو اللہ کے نام پہ چلا گیا، ہم نے کسی کو کھلا دیا، ہم نے کسی کو پہنا دیا، ہم نے کسی کی ضرورت اس سے پوری کر دی، ہم نے کسی کا سوال اس سے پورا کر دیا، ہم نے کسی اور کا پیٹ اس سے بھر دیا، ہم نے اللہ رب العزت کے دین کا کوئی کام اس سے کر دیا، ہم نے اللہ کی راہ میں جہاد میں وہ مال خرچ کر دیا، کہیں جو ہے وہ تعلیم و تعلم پہ یہ مال خرچ کر دیا، کوئی مسجد بنا دی، کوئی صدقہ جاریہ، کوئی بھی نیک کام اس کے ذریعے کر دیا، اللہ رب العزت کے حضور بھیج دیا، وہ بچ گیا، وہ اب کہیں نہیں جا سکتا، وہ نہ کوئی چھین سکتا ہے، نہ اس کو کوئی ضائع کر سکتا ہے، نہ اس کو کوئی مٹا سکتا ہے، کوئی نہیں۔ تو ایسے حقیقت ارشاد فرمائیں کہ عائشہ جو وہ ایک دستی ہے وہی نہیں بچی، باقی سب کچھ بچ گیا۔ ایک جملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی بات ارشاد فرمائی، انہی کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے کہے ہوئے جملے کی تھوڑی سی ترتیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل دی، اور ایک ایسا مسئلہ بیان فرما دیا کہ کتابوں کی کتابیں لکھی جائیں، اس کی تفسیر ختم نہیں ہوگی، تشریح ختم نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے یہ بھی کہ آپ ایسے چھوٹے چھوٹے جملوں میں اتنی بڑی بڑی باتیں ارشاد فرمائیں۔ تو اصل بات جو جہاں سے شروع ہوئی گزشتہ ہفتے جہاں سے رہ گئی تھی اور اس کو آج پورا کرنا تھا، یہی تھی کہ یہ جو مال ہے اللہ رب العزت نے ہمیں دیا، یہ اصل میں ہماری دنیا کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی نہیں، سارا اسی لیے نہیں ہے، اصل میں یہ اس لیے ہے کہ یہ ہماری جانوں کا فدیہ ہے، یہ ہمارے لیے وہ ایک سرمایہ ہے جو اگر آگے چلا جائے گا اور محفوظ ہو جائے گا تو دیگر اعمال میں کمیوں کا، کوتاہیوں کا اور ان کی کوتاہیوں کے ازالے کا ذریعہ بنے گا اللہ رب العزت کے۔ اور جو کچھ ہمارے بد اعمالیاں بھاری ہو کر ہمارے نیک اعمال کے وزن کو کم کر رہی ہوگی، اس طرف کا وزن بڑھائے گا اللہ رب العزت، اس لیے دیا۔ یہی بات اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو سمجھائی کہ مال کی حقیقت سمجھو، اصل میں یہ تمہاری جانیں بچانے کا فدیہ ہے۔ جیسے دنیا میں تم قتل کے جرم سے، کسی اور جرم سے اپنے مال کا فدیہ دے کے جرمانہ ادا کر کے اپنی جان چھڑا لیتے ہو، کتنے کام دنیا میں ایسے ہوتے کہ آپ اس کا مالی جرمانہ ادا کر دیں تو آپ کو سزا نہیں ہوگی، ہوتے یا نہیں ہوتے؟ تو میں اصل میں یہ آخرت کے اس مقصد کے لیے کہ وہاں کے اب جرمانے لگ گئے، وہاں کی پکڑ آ گئی اور وہاں کے عذاب لازم ہو گئے، تو اب ان کا اسی کے ذریعے جرمانہ ادا کیا جائے گا۔ لیکن اب وہاں اس وقت میں بندہ کہتا رہے گا کہ یہاں سے لے جاؤں، یہاں سے، اس وقت تو لے جانے کے لیے نہیں آنا نہیں۔ تو سمجھدار وہ آدمی ہے جس نے اپنا یہ جرمانے کی رقم پہلے ہی وہاں محفوظ کر کے رکھی، آگے بھجوا دی کہ یہ تو چلی گئی، یہ اب اپنی ہو گئی کہ اب قیامت کے دن جو بھی مسئلہ آ گیا، پیش آ گیا، جرمانے لگ گئے، تو اسی کے ذریعے اللہ رب العزت اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کے اتنا بنا دیں گے انشاءاللہ کہ یہ بڑی بڑی بدعمالیوں کو پارا بن جائیں۔ تو صدقہ کی اصل حقیقت یہ بات سمجھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس حقیقت کا استحضار نصیب فرمائے اور اپنے مال کو اپنے حقیقی فائدوں پر خرچ کرنے کی اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔